بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کے پی کے پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام منعقدہ لیکچرر اردو ٹیسٹ جو حال ہی میں 25 مئی 2023 کو منعقد ہوا ہے۔ کے پی کے پبلک سروس کمیشن میں جو اردو لیکچررز کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 45 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس امتحان کے بعد اکیڈیمکس کے اس میں 20 نمبر ہوتے ہیں، 25 نمبر انٹرویو کے ہوتے ہیں اور 10 نمبر حافظ قرآن یا آپ کی کوئی اور جو ہے نا اگر اچیومنٹ ہے، کوئی گولڈ میڈل وغیرہ ہے تو اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 100 نمبر کا میرٹ ہوتا ہے، جس میں سے آپ جتنے نمبر حاصل کریں گے ظاہر ہے وہ اوپن میرٹ ہوتا ہے، جتنی سیٹیں ہوتی ہیں پھر اس حساب سے میرٹ بنتا ہے۔ تو کے پی کے پبلک سروس کمیشن کا امتحان پنجاب پبلک سروس کمیشن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد میں فرق ہوتا ہے۔ پی پی ایس سی میں 100 نمبر کے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں کینڈیڈیٹ سے، جس میں سے 80 سبجیکٹ بیس ہوتے ہیں اور 20 جنرل نالج پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لیکن کے پی کے پبلک سروس کمیشن میں کل نمبر جو ہیں وہ 45 ہوتے ہیں اور 45 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کثیر الانتخابی سوالات، اور وہ تمام سبجیکٹ بیس ہوتے ہیں، یعنی اردو زبان و ادب سے متعلقہ 45 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ حال ہی میں 25 مئی 2023 کو ایک لیکچرر اردو کا ٹیسٹ منعقد ہوا ہے۔ یہ اسی ٹیسٹ میں آنے والے سوالات کو اس ویڈیو میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سوال میں بھی سوالوں کی ترتیب فرق ہو لیکن وہ جو کینڈیڈیٹس نے ٹیسٹ دیے ہیں یہ اسی طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تھا ملا وجہی کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے سبرس، اس کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو یہ سبرس ملا وجہی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی 1635 میں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ ناول منطق الطیر جدید یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ حال ہی میں یہ ناول پبلش ہوا ہے اور یہ معروف ناول نگار اور سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ کی تخلیق ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا نمائندہ رسالہ کون سا ہے؟ آگے 3-4 آپشنز دی گئی ہوں گی، تو اس کا درست جواب ہے نیا ادب۔ یہ رسالہ 1939 میں شائع ہونا شروع ہوا اور یہ ترقی پسند تحریک کا ترجمان رسالہ تھا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ معروف نظم کنواں کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ مجید امجد کی ایک معروف نظم ہے۔ الادین کس داستان کا ایک معروف کردار ہے؟ تو یہ الف لیلہ جو داستان ہے یہ اس کا معروف کردار ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سندھ کو اردو کا مولد کس نے کہا؟ تو سندھ میں اردو کا نظریہ جو ہے نا وہ سید سلیمان ندوی نے پیش کیا ہے، ان کی کتاب ہے نقوش سلیمانی، اس میں انہوں نے سندھ میں اردو کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون سا ہے؟ تو اس کی آپشنز میں سے شمس الرحمن فاروقی صاحب درست جواب ہے، جن کا ناول کئی چاند تھے سرے آسماں بڑا معروف ہے۔ اچھا، اقبال کا شعری مجموعہ باغ درا اس کا سنِ اشاعت کیا ہے؟ تو یہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ ہے جو 1924 میں منظر عام پر آیا۔ نظم ذوق و شوق اقبال کی نظم ہے، یہ کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ بال جبریل میں شامل ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو یہ اپریل 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ شعر دیا گیا تھا جس کے شاعر کی نشاندہی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ تو یہ صفی لکھنوی کا معروف شعر ہے۔ ایک سوال تھا
کہ خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ شیخ ابراہیم ذوق کا جو ہے نا خاقانی ہند ان کو کہا جاتا ہے۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ فخر الدین نظامی ہیں اس کے تخلیق کار، اور اس مثنوی پہ ڈاکٹر جمیل جالبی کو اس کو مرتب کرنے پہ ڈی لٹ کی ڈگری بھی ملی تھی۔ فلاحت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تو فلاحت کے لفظی یا لغوی معنی جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مصور غم کس افسانہ نگار کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ علامہ راشد الخیری کو مصور غم کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کے اراکین کی تعداد پوچھی گئی ہے، تو تشبیہ کے اراکین 5 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ شعری مجموعہ ہے سوز و ساز، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ حفیظ جالندھری کی تصنیف ہے یہ شعری مجموعہ۔ اگلا سوال پوچھا گیا تھا کہ جعفر زٹلی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو جعفر زٹلی کی وجہ شہرت جو ہے نا وہ حجو گوئی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ پشتو کے کس شاعر سے اقبال متاثر تھے؟ علامہ اقبال۔ تو یہ پشتو کے شاعر ہیں خوشحال خان خٹک، ان سے علامہ اقبال جو ہے نا وہ متاثر تھے۔ ایک سوال آیا ہے پیپر میں کہ گوتم نیلمبر ایک معروف کردار ہے، یہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ گوتم نیلمبر جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا ایک معروف ناول ہے، آگ کا دریا، تو یہ اس کا مرکزی کردار ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے پگڈنڈی سے روڈ رولر تک، یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ تو یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے، یا یہ بلکہ یہ انشائیوں کے کلیات ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا جنہیں ہم اردو کے پہلے انشائیہ نگار کہتے ہیں، یہ ان کے انشائیوں کے کلیات اس نام سے جو ہے نا وہ شائع ہوئے ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کتاب کس ادارے کا رسالہ ہے؟ تو یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا رسالہ ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ حسن عسکری کے کس افسانے میں شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو جو 3-4 آپشنز دی گئی تھی اس میں ان کا افسانہ ہے حرام زادی، یہ اس میں تکنیک استعمال ہوئی ہے۔ بہارستان ناز، اس کی صنف بتائیے۔ تو بہارستان ناز ایک تذکرہ ہے، اس کی اگر ہم صنف دیکھیں، اور یہ اردو شاعرات کا پہلا تذکرہ ہے، حکیم فصیح الدین رنج اس کے تذکرہ نگار ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ مرزا عبدالودود بیگ کس مزار نگار کا معروف کردار ہیں؟ تو یہ مشتاق احمد یوسفی کی تخلیق ہے، یہ ان کا ایک معروف کردار ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد نے کون سا رسالہ نکالا؟ تو مولانا صلاح الدین احمد نے خیالستان کے نام سے ایک رسالہ نکالا، ان کو پنجاب کے بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ میر تقی میر کے اردو دواوین کی تعداد کتنی ہے؟ تو میر کے اردو دیوان 6 ہیں، ان کی تعداد 6 ہے۔ سر سید نے کس کتاب کو اپنی آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھا تھا؟ تو یہ سر سید نے یہ کہا تھا مسدس حالی کے بارے میں، کہ ان کی فرمائش پہ حالی نے مسدس حالی یا نظم جو مد و جزر اسلام ہے وہ لکھی تھی۔ کون سے فکشن نگار ہندی تہذیب کے ترجمان کہلاتے ہیں؟ تو ان کی جو آپشنز تھی اس میں سے صحیح جواب ہے عبداللہ حسین۔ حیات جاوید از حالی کے بارے میں کس نے یہ کہا ہے کہ یہ مدلل مداحی ہے؟ تو علامہ شبلی نعمانی کا یہ قول ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ایک طرح کی مدلل مداحی ہے۔ فسانہ آزاد کس معاشرت کی عکاسی کرتا ہے؟ تو فسانہ آزاد جو ہے نا وہ لکھنوی معاشرت کی عکاسی ہے۔ کس نکات کا مارکسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں؟ تو مارکسی یا ترقی پسند تنقید، تو یہ کلیم الدین احمد تھے اس کی آپشنز میں کہ جن کا جو ہے نا وہ ترقی پسند یا مارکسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ایک اپنا اسلوب اور اپنے نظریات تھے۔
اچھا، اس میں کچھ 3-4 ناول دیے گئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ کون سا ناول ادبی انعام یافتہ ہے، تو آنگن ختیجہ مستور صاحبہ کا جو ناول ہے وہ ادبی ایوارڈ یافتہ تھا۔ پھر ایک شعر پوچھا گیا تھا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد بھی استعمال ہوئی ہے، آگ اور پانی، اور لف و نشر بھی ہے۔ تو یہ 2 صنعتیں اس شعر میں استعمال ہو رہی ہیں، صنعت تضاد اور لف و نشر۔ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ افسانہ نیا قانون، اس میں کس قانون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا جو اس افسانہ جو ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ حسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک نعت گو شاعر ہیں، محمد علی ظہوری، انہیں کہا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئیں، اور یہ ان کی معروف نعت ہے، یا رسول اللہ تیرے در کی ہواؤں کو سلام، یہ ہے۔ ترقی پسند تحریک کے پہلے صدر کون تھے؟ تو یہ ملک راج آنند اس کے تحریک کے پہلے صدر تھے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نظم تیل کے سوداگر میں نون میں راشد نے کس قوم کو استعماریت سے خبردار کیا؟ تو اس کا جواب ہے ایران۔ 1947 کا کمال فن ادبی ایوارڈ کس ادیب کو دیا گیا؟ تو یہ ایوارڈ 1997 میں احمد ندیم قاسمی صاحب کو دیا گیا۔ کون سے نقاد امتزاجی تنقید کا حصہ نہیں تھے یا امتزاجی تنقید سے تعلق نہیں رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے میرا جی۔ جو 3-4 شاعر انہوں نے نقاد دیے، تو اس میں میرا جی اس کا صحیح جواب ہے۔ شعر کا وزن اور بحر وغیرہ معلوم کرنے کے لیے جو فن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ تقطیع ہے۔ تقطیع کر کے ہم جو ہے نا وہ شعر کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس کا وزن اور ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایک سوال تھا کہ 2022 میں ادبی نوبل انعام جو ہے نا وہ کس رائٹر کو ملا؟ تو یہ ایک فرینچ فکشن رائٹر ہیں، فرانسیسی، اینی ایرنو، انہیں یہ ایوارڈ ملا جو حالیہ ہے۔ پھر ہے کہ پریم چند ترقی پسند تحریک کا یہ جو پہلا سالانہ جلسہ تھا اس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا جواب ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند نے یہ جو ترقی پسند تحریک کا پہلا سالانہ جلسہ تھا جو 1936 میں منعقد ہوا، اس کی صدارت کی۔ بے حد شکریہ۔